بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیرالہ سے دو بھائی کمانے بامبے آئے اور آ کے بڑی محنت کرنے لگے، کچھ تلاش کر رہے تھے، کچھ بھی نہ ملا انہیں، تو مایوس ہونے لگے کہ جا رہے تھے سڑک پر کہ ایک جگہ انہیں کچھ سکے گرے ہوئے ملے، تو انہوں نے وہ سکے اٹھا لیے اور بڑا بھائی کہنے لگا کہ میں اس سکوں سے سیب خریدتا ہوں اور اس کو بیچتے ہیں اور پھر دیکھو کہ اللہ شاید ہماری کوئی مدد ہو جائے۔ وہی سوچتا ہے، تو چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ نہیں بھی سیب خرید کے کھانے کو دے دو۔ بڑا بھائی سیب خریدتا ہے لیکن اس کو کھانے کو نہیں دیتا اور انہی سیبوں کو تھوڑے سے مہنگے داموں میں بیچ دیتا ہے۔ چھوٹا بھائی ناراض ہو کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے میں جا رہا ہوں کہیں اور، بگڑ گیا وہ اس سے۔ لیکن بڑے بھائی نے کیا کرا، پھر دوبارہ سیب خریدے، پھر ان کو اور تھوڑے بہتر پیسوں میں بیچ دیا۔ اس طرح وہ کرتا رہا تو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع ہو گئے اور اس نے اپنی ایک چھوٹی سی دکان بنا لی جوتے پالش کرنے کی۔ ایک روڈ پہ لے کے کونے میں سامان بیٹھ گیا اور لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے جوتے پالش کرانے اور یہ وہ سب۔ یہ کرتے کرتے کافی عرصہ گزر گیا۔ اس کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ واپس کیرالہ چلا گیا اور وہاں سے وہ اپنے بھائی کی خیریت پوچھتا رہتا تھا اور وہ کہنے لگا کہ میں نے یہیں پر ہی کچھ کام کر لیا ہے، میں اب تمہارے پاس بامبے نہیں آؤں گا۔ تو یہ جو بامبے والا بھائی تھا یہ اپنا کماتا رہا جوتے پالش کر کر کے، پھر اتنی برکت ہو گئی اس کی چیزوں میں تو اس نے ایک کونے کی دکان، بینک کے برابر میں ایک چھوٹی سی دکان تھی وہ لے لی اور وہاں پر یہ جوتے صاف کرنا شروع ہو گیا۔ اب یہ وہاں پر کافی عرصہ گزر گیا اس دوران اور یہ کام کرتا رہا، 15-20 سال گزر گئے، ابھی بھی بڑی عمر کا ہو گیا، لیکن اس کی دکان پہ لکھا ہوا تھا شو پالش راجو، راجو شو پالش لکھا ہوا تھا اور وہ کافی اچھا پیسہ کما رہا تھا، اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ تو وہاں پر اچانک ایک دن اس کے پاس کیا ہوا کہ اسی بینک کا جو برابر میں بینک تھا اس کا ایک مینیجر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے جوتے پالش کر دو۔ تو یہ پہچانتا بھی تھا کہ یہ مینیجر ہے، یہاں پر روز آتا جاتا ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ آج کل اسٹاک ایکسچینج کا کیا جا رہا ہے؟ تو یہ کہنے لگا کہ بھئی تمہیں کیا اسٹاک ایکسچینج سے، تمہارا کیا واسطہ، نہ تم جانو نہ کچھ، اور تم تو ایک بیچارے جوتے پالش کرنے والے ہو، تمہیں کیا پتہ۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں میں آج کل ریٹ معلوم کرنا چاہ رہا تھا یہ وہ۔ تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا میرا نام راجو شو پالش ہے۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ کے وہ اپنی ڈیوٹی پہ مینیجر چلا جاتا ہے، اندر جاتا ہے تو جا کے اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ بندہ اس طرح مجھ سے بینک کے یہ ریٹ پوچھ رہا تھا اس طرح اور ساری چیزیں، تو کیا اس کے نام سے کوئی اکاؤنٹ ہے یہاں پر؟ انہوں نے کہا اس کے یہاں پر اکاؤنٹ ہے اور اس میں 20 کروڑ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کہ 20 کروڑ پڑے ہوئے ہیں اور اس لیے یہ ایسی بات پوچھ رہا تھا مجھ سے۔ اب وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ 20 کروڑ جوتے پالش کر کے اس نے کما لیے۔ اب وہ اس کے پاس دوبارہ ایک دن آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ تمہارے بینک میں کتنا پیسہ ہے؟ وہ کہتا ہے میرے بینک میں 20 کروڑ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ 20 کروڑ تم نے اس سے کمائے ہیں؟ تو وہ ہنسنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ آپ بینک کے مینیجر ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے جوتے پالش کر کے اتنا پیسہ کمایا ہے؟ نہیں، میرا بھائی کیرالہ میں کام کرتا تھا، وہ اچانک بیمار ہو گیا اور انتقال کر گیا، تو اس نے سارا پیسہ میرے نام پر ٹرانسفر کر دیا ہے، تو اس لیے میں نے اس بینک میں بھیج دیا ہے۔ چونکہ میں یہیں تھا تو میں نے اسی بینک کا پتہ دیا تھا، تو یہاں پر میرے بھائی نے مجھے پیسہ بھیجا ہے، اس لیے میں اس پیسے کا مالک ہوں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نوازنا چاہتا ہے نا تو 100 راستے بنا دیتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق اور روزی دے دے گا۔ اللہ ہمیشہ ایسے ہی سب کے لیے رزق کے دروازے کھولے، آمین۔